بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ لہذا قرابت داروں، مسکینوں، محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہنے والوں کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے، اور وہی لوگ کامیاب و بامراد ہونے والے ہیں جو ہر کام رضا الہی کے لیے کرتے ہیں۔ یہ سورہ روم کی 38 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزی کے تقسیم کے بارے میں بات کی تھی کہ ہم کسی کو روزی بڑھا دیتے ہیں، کشادہ کر دیتے ہیں، اور کسی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں اور حکمتیں اور مشیتیں ہیں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ لوگوں کو روزی عطا فرماتے ہیں۔ اور اس آیت میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب روزی رساں اللہ تعالیٰ ہی ہے اور سارے اختیارات انہی کے ہاتھ میں ہیں، قبض قدرت میں ہیں کہ کس کو کتنی روزی دینا ہے، تو اہل ثروت کو جو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے تو ان کو ان کے مالوں میں جو اللہ تعالیٰ نے جو حقوق رکھے ہیں دیگر لوگوں کے، جیسا کہ ان کے اقربا نے رشتہ دار جو ہیں، اور پھر مساکین اور مسافر، یہ 3 زمروں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں لحاظ کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان کے تعلق سے تم ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ سب سے پہلے فآتی ذی القربیٰ کہا، یعنی خرابت دار میں ذوی الارحام بھی آتے ہیں اور دیگر رشتہ دار بھی آتے ہیں۔ ان کا تذکرہ پہلے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو تمہارے خرابت دار ہیں وہ زیادہ مستحق ہے تمہارے خیرات اور صدقات کے، کیونکہ اگر وہ کوئی مستحق ہیں تو اگر تم ان کی مدد کرو گے تو دوہرا اجر تم کو دیا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ صدقے کا جو ثواب ہے وہ ملے گا، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب بھی تم کو ملے گا۔ اس طریقے سے حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا رشتہ دار اور مستحق ہے اور وہ اس کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنے صدقات دیتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ صدقہ مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ رشتہ دار کا حق پہلے ہے۔ اور پھر ایک بات اس میں جو حق کی آئی ہے کہ جو بھی تم دو گے اپنے رشتہ داروں کو یا مساکین کو یا مسافروں کو یا دیگر مستحقین کو، تو یہ سمجھو کہ یہ ان کا حق ہے، تم احسان نہیں کر رہے ہو۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ آیا کہ حق سمجھ کر اگر کسی کو دیا جاتا ہے تو یہ بات دل میں نہیں آتی کہ میں احسان کر رہا ہوں کسی کے اوپر، اور پھر اس کے بعد اس کی توہین نہیں کریں گے۔ حق دینے کا ہے تو حق ادا کر دیں گے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہنے والے جو لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کے مشتاق ہیں، وہ جو آخرت کی تیاری میں مصروف ہیں، یہی لوگ یہ کام کریں گے۔ یہ طریقہ ان کے لیے بہترین ہے اور یہی لوگ کامیاب اور بامراد ہیں۔ وما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلا یربوا عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ تم کسی کی مالی امداد اس لیے کرتے ہو کہ وہ اس سے تجارت کرے اور ایک مقررہ نفع تم کو دیا کرے، تو یہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔ ایسا مال اللہ کے پاس نہیں بڑھتا، یعنی تم اللہ کے پاس کوئی نفع حاصل نہ کر سکو کہ ہاں اگر تم تزکیہ نفس خوشنودی رب کے لیے کسی کی اعانت کرو گے تو ایسے ہی لوگ اپنا مال بڑھانے والے ہیں۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے ربا، اور ربا کہتے ہیں اصل میں سود کو، اور سود کے تعلق سے تو سود کی حرمت کے تعلق سے پورا ایک رکوع سورہ بقرہ پارہ 3 میں گزر چکا ہے، تفصیل کے ساتھ بات اس میں آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اور پھر یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہا ایک مقام پر، یعنی سود کی جو رقم ہے اس کو اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں اور صدقات جو تم دیتے ہو اس کو بڑھاتے ہیں۔ بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ سود آنے کے بعد مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سود کے مال کی جو نحوست ہوتی ہے وہ بہرحال دنیا اور آخرت میں تباہی کا باعث ہی بنتی ہے، وہ کبھی بھی خیر و برکت کا باعث نہیں بن سکتی، ایک وجہ۔ اور دوسری، اس میں ربا کا جو لفظ آیا ہے اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ اور تابعین کا یہ قول ہے کہ یہ ربا سود کے لیے نہیں ہے، بلکہ
اس غریب شخص کے لیے جو اپنے ایک مالدار شخص کو ایک تحفہ دیتا ہے اور ہدیہ دیتا ہے، یہ سوچ کر کہ میں یہ جو دے رہا ہوں اس کے بعد وہ مجھے اس سے اچھا کر کے لوٹا دے گا، یا کوئی جو ہے غلام یا نوکر اپنے مالک کو کچھ تحفہ دیتا ہے یہ دل میں بات رکھتے ہوئے کہ میں اس کو دوں گا تو اس سے اچھا مجھ کو مل جائے گا، تو یہ جو ہے کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کا اجر و ثواب نہیں ہے کہ اگر تم کسی کو کوئی عطیہ اور تحفہ دو اور یہ سمجھو دل میں یہ بات رکھو کہ اس کے بعد مجھے اس سے اچھا اور بہتر مل جائے گا، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جن کو عطیہ اور ہدیہ اور تحفہ دیا جاتا ہے ان کے لیے اخلاقی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی تم کو کچھ تحفہ دے رہے ہوں تو اگر ایسا موقع آ جائے تو تمہیں بھی یہ چاہیے کہ تم اس کو اچھے طریقے سے بڑا چڑھا کر اس کو جو ہے لوٹا دو، یہ جو ہے اس کے لیے اخلاقی تعلیم ہے۔ اور اس میں جو ربا کا لفظ ہے وہ سود کے لیے نہیں آیا ہے، بہت سے لوگوں کے قول یہی ہے۔ وَمَا آتِيتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور پھر زکوٰۃ کے تعلق سے زکوٰۃ تو اتنی اچھی اور بہترین چیز ہے کہ اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، تمہارے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہے، یہ تو دنیاوی بات ہے، اور آخرت والا جو معاملہ ہے اللہ کے ہاں اس کا بے حد و حساب جو ہے اجر ملنے والا ہے۔ یعنی کوئی زکوٰۃ دینے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ میرا مال ضائع ہو گیا، بلکہ اس کے مال میں برکت بھی ہوتی ہے اور بڑھوتری بھی ہوتی ہے، اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے، تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، پھر اللہ کے ہاں اس کا جو ہے اجر و ثواب بھی ہے۔ اولئک هم المضیفون، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تم نے یعنی افراد خلق کو اللہ کا شریک قرار دیا ہے، کیا ان میں سے کسی کو ذرا برابر بھی ایسی قدرت حاصل ہے؟ اس طرح کے مشرکانہ عقائد سے اللہ پاک بلند و برتر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور جو تم کو روزی دیتا ہے، اور پھر وہ تم کو مارے گا اور پھر دوبارہ تم کو وہ زندہ کرے گا۔ بتاؤ تو صحیح تمہارے جو شریک ہیں کیا ان کے بھی یہ اوصاف ہیں؟ اس میں سے کوئی صفت بھی ان کے پاس ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند اور برتر ہے جو شریک جو ہے تمہارے تم ان کے طرف منسوب کرتے ہو۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، انسان کے مفسدانہ اعمال کی وجہ خشکی اور تری میں ہر جگہ فساد پھیل گیا تاکہ انہیں ان کے اعمال کا مزہ چکھائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مفسدانہ اعمال سے باز آ جائیں، رجوع اللہ ہو کر اپنی اصلاح کر لیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ انسان کے جو خراب عمل ہوتے ہیں، جو مفسدانہ عمل ہوتے ہیں، جو طور طریقے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے فساد پھیلتا ہے زمین میں، خشکی اور تری میں۔ خشکی میں کا مطلب یہ ہے کہ انسانی آبادیوں میں، اور تری کا مطلب ہے سمندر اور سمندری علاقے، ساحلی علاقے، یعنی دنیا کے تمام علاقے جہاں پر انسان آباد ہوتے ہیں وہاں پر فساد پھیلتا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ کہ انسان کی اعمال کی وجہ سے، اعمال بد کی وجہ سے، جو بد اخلاقی اور بد کرداری انسانوں میں پھیلتی ہے، جو فحش اور بے حیائی کی حرکتیں، جو شراب نوشی اور زنا اور مال کو لوٹ لینا، لوگوں کی قتل و غارت گری، فساد، خون ریزی، یہ تمام چیزیں، جھوٹی گواہیاں، جھوٹے مقدمات، یہ جو بھی ظلم و زیادتیاں اور ناانصافیاں لوگ ایک دوسرے کے اوپر کرتے ہیں، اس کی وجہ سے فساد پھیلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور جب ایسا کرنے لگتے ہیں لوگ، اللہ کے حدود کو پامال کرتے ہیں اور اخلاقی ضابطوں کو توڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان مکافات کے عمل کے طور پر ان کے اوپر یہ مسلط کر دیتے ہیں کہ ان کو برائیوں کی طرف راغب کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے زمین فساد سے بھر جاتی ہے، اور پھر ان کو مختلف قسم کی سزائیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یعنی دنیاوی سزائیں بھی، عرضی اور سمائی بھی آفتیں اور بلائیات ان کے اوپر ڈالی جاتی ہیں، اور دنیا میں ظالم حکمرانوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور آسمانی سزائیں، آفات اور سماوی جو ہوتی ہے وہ قحط سالی، بارش، تیز زوردار بارش، اور اس قسم کے بہت سے چیزیں، زلزلے اور دیگر سونامی، یا جو بھی آفتیں آتی ہیں اور بلائی آتی ہیں، یہ اسی وجہ سے آتی ہے کہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، سورہ شورى پارہ 25 میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا، اسی آیت کو مزید تفصیل اس کی کر دی کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، جو تم ابتلا آزمائش میں پڑتے ہو، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر کہا، لیکن اس میں سے بہت سوں کو تو اللہ تعالیٰ معافی فرما دیتے ہیں، یعنی یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں
نہیں ہے، یہاں پر ہر چیز کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ ایک نمونے کے طور پر، عبرت کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دکھلاتے رہتے ہیں کہ آگے تو آنے والا جو عذاب اور جو سزائیں ہیں وہ تو آگے آنے والی ہے۔ یہاں پر دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے سے بہت چھوٹے سے تھوڑے سے نمونوں کے طور پر اللہ تعالیٰ عبرت کی ایک نشانی بنا کر اس کو پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، اس میں سے بہت سوں کو تو ہم نے معاف کر دیا، تمہاری اتنے گناہ تھے کہ اس کو معاف کر دیا، اس میں سے کچھ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں لوگوں کو بتلانے کے لیے اور دکھلانے کے لیے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے جو کرتوت کیے تھے، جو آگے بھیجا تھا، اس کے وہ گناہوں کے سبب ہم نے تم کو پکڑا۔ ہر گناہ کے سبب نہیں پکڑا جاتا، ہر ایک کا بدلہ یہاں پر نہیں دیا جاتا، کیونکہ یہ دارالجزا نہیں ہے، یہاں پر بہت سو کو اللہ تعالیٰ معافی کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں وہاں کے لیے، آخرت کے معاملے کے لیے۔ تو اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو سزائیں دیتے ہیں کہ بروں کو بھی اور اچھوں کو بھی بظاہر ایسا نظر آتا ہے، لیکن اس میں فرق ہوتا ہے۔ برے جو ہوتے ہیں ان کو سزا کے طور پر، جو اچھے ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، ان کو ان کے رفع درجات کے لیے، ان کے کفار سیئات کے لیے، ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، ان کو ایک آزمائشی طور پر ان کو اس میں گھیرا جاتا ہے۔ اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو نیک اور اچھا ہوتا ہے وہ اس مصیبت کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ رجوع ہو جاتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اپنے عملوں پر اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اور جو برا ہوتا ہے، جس کو سزا کے طور پر، عتاب کے طور پر یہ بلائیات اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے، وہ اور زیادہ دیدہ دلیر ہو جاتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں تو اب بچ کر نکل گیا ہوں، میرا کوئی بگاڑنے والا نہیں ہے، میں ویسا ہوں، میں ایسا ہوں، اور معاصی اور نافرمانی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی عذاب کو عذاب نہیں سمجھنے والے جو لوگ ہیں آج دنیا میں، ان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا عذاب کیا ہے۔ یعنی جو عذاب کو عذاب ہی نہیں سمجھتا، پھر تو وہ تو مکمل تباہی اس کے لیے لازمی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ تو ایسے ہی ہے، یہ زمانے کا دستور ہے، زمانے کی ہیر پھیر ہے، از اے پارٹ آف لائف، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جب عذاب آتا ہے۔ ابھی 3-4 روز پہلے ہمارے یعنی پڑوسی ملک نیپال میں جو زلزلہ آیا ہے، شدید قسم کا زلزلہ، اس سے بھیانک تباہی مچی ہے، ہزاروں جانیں اس میں چلی گئی ہیں، ہلاک ہوئی ہیں، اور کروڑوں اربوں روپے کا مالی نقصان ہوا ہے۔ اس کے لیے بڑے لمحہ فکر کی بات ہے۔ یعنی ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہے سانحہ جو ہوا ہے، یہ ہمارے لیے فکر کی بات ہے، غور و فکر اس میں کرنا ہے۔ کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ جہاں پر اس قسم کے جو مقامات ہیں، سیاحتی مرکز، ٹورسٹ پوائنٹس، جس کو جو سنٹرز جو ڈیولپ کر رہے ہیں، وہاں پر کیا نہیں ہو رہا ہے، کس قسم کی عیاشی، عیش و عشرت کے سامان مہیا کیے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے جب دریافت کیا گیا کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ زلزلے اس وجہ سے آتے ہیں کہ عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو لگانا شروع کر دیں، اور عورتیں اپنے آپ کو ننگا کر لیں نامحرم لوگوں کے سامنے، اور اس میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہ کریں، اور زنا عام ہو جائے معاشرے میں، شراب نوشی عام ہو جائے اور موسیقی عام ہو جائے، تو پھر تم توقع کرو زلزلوں کی۔ تو آج دیکھیے کہ اس قسم کے کام کتنے زیادہ ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر جو ٹورسٹ اسپاٹس ہے وہاں پر تو یہ اس کا ایک جو ہے پارٹ ہے، اور وہاں پر اس کے بغیر تو وہ ڈیولپ ہی نہیں کر سکتے ہیں اس کا چام اور اس کا اٹریکشن وہاں پر یہی ہوتا ہے کہ عورت اور شراب اور پھر موسیقی اور میوزک۔ وہاں پر دیکھیے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر جو پکارنے والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے باطل معبودان باطلہ، جن کو جو ہے حاجت روائی کے لیے اور مشکل کشائی کے لیے پکار رہے تھے، تو وہ کیسے بے بس آج پڑے ہیں، کیسے حسرت کا بنے پڑے ہیں، ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکے، آج ٹوٹ پھوٹ کر پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ جن کو اللہ کے سوا پکار رہے تھے مشکل کشائی کے لیے، وہ خود جو ہے ضعیف ہیں، ضعف الطالب والمطلوب کی مصداق ہیں، وہ آج وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ ان کے لیے جو ان کی عبادت کر رہے تھے، ان کو پکار رہے تھے، وہ خود اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکے، تو دوسروں کی کیا حفاظت کر سکیں گے؟ تو یہی آج معاشرے میں بگاڑ پھیلا ہوا ہے۔ امت مسلمہ میں بھی جو ہے اس قسم کا بگاڑ ہے، انتہا سے زیادہ بے حیائی اور بے شرمی اور موسیقی اور اس قسم کے ناچ اور گانا گھر گھر پھیل گیا ہے،
بڑی بڑی ٹی وی سیٹ، بڑے بڑے اسکرین گھروں میں لگائے جا رہے ہیں، LCDs LEDs، اور ہوم تھیٹر کے نام پہ ہزاروں لاکھوں روپیہ اس پہ خرچ کیا جاتا ہے شیطانی کاموں پر، اور جب کہیں اچھا کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو دل دکھتا ہے، وہاں پر پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتی۔ عورتیں ترقی کے نام پر، فیشن کے نام پر اور کلچر کے نام پر فحش قسم کی جو عورتیں ہیں، جو فلم اسٹارز ہیں، ان کی تقلید کرنا چاہتی ہیں، ان کو رول ماڈل بنا رہی ہیں، اور اس قسم کے جو ہے لباس وہ پہن رہی ہیں، بے حیائی کا لباس، اور پھر عورتیں باہر نکل گئی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے نام پہ، سروس کرنے کے نام پہ یا آزادی کے نام پر، اور مخلوط تعلیم، مخلوط محفلیں، یہ سب بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں۔ جبکہ عورتوں کو کہا گیا تھا کہ خرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، سورہ احزاب میں، یعنی تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو، باہر مت نکلو غیر ضروری طور پر، اور یعنی ایام جاہلیت کی طرح بن سور کر لوگوں کے سامنے مت جاؤ۔ لیکن اس کے خلاف ہو رہا ہے، آج بے حیائی گھر گھر پھیل گئی ہے اور باہر نکل گئی ہے، اور عورتیں رونق بن گئی ہیں بازاروں کی۔ یہ سب جو ہو رہا ہے اس کو جو ہے ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ گھر گھر میں یعنی ناچ گانے کی آواز آ رہی ہے، جبکہ وہ دور تھا صحابہ کرام کا کہ قرآن کی آوازیں آتی تھی، قرآن کی تلاوت کی، اس سے ہم کو اپنے کانوں کو آشنا کرنا چاہیے قرآن کی آواز سے، اور اس سے ہم کو لطف اندوز ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے، ہم ایسے ہی جو ہے یعنی زمانے میں ایسے پڑ گئے ہیں، ایسے دنیا میں مست ہو گئے ہیں کہ زنا کی جو ہے جو خرابی تھی، جو قباحت تھی، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ گناہ کو گناہ تصور نہیں کیا جا رہا ہے، معاشرے میں زنا عام ہو گیا ہے، شراب نوشی عام ہو گئی ہے، اس قسم کی حرکتوں میں ہم ملوث ہو گئے ہیں۔ تو ہم کو جو ہے فوراً اس سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اور ان تمام چیزوں پر ہم کو شرمندہ ہو کر یہ جو جس قسم کی بے حیائی کے کاموں میں ہم ملوث ہو گئے ہیں، پڑ گئے ہیں ہم اور ہماری عورتیں، اس سے ہم کو بچ جانا چاہیے۔ یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ ٹی وی اور یہ اس قسم کی سیریلز اور فلمیں اور اس قسم کے بےہودہ لباس پہننا اور مخلوط محفلیں، یہ تمام چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں زنا کی طرف لے جاتی ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو جو ناراض کرنے والا عمل کریں گے، پھر اس سے معافی نہیں دیں گے، تو پھر ہم کو انتظار کرنا چاہیے اس قسم کے زلزلوں کا جو آج تباہی مچی ہے، واویلا مچ رہا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کہاں تک بھاگو گے؟ کیا تم ہم کو عاجز کر سکتے ہو؟ منٹوں میں تباہ کر کے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ان تمام لوگوں کو۔ یہ لمحہ فکر ہے ہمارے لیے، غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے یہ سارے واقعات اور حالات۔ ہم کو یہ جو ہے صرف یہ کہہ کر نہیں چلے جانا چاہیے کہ یہ پارٹ آف لائف ہے اور یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، زمانے میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے، وہاں پر زلزلہ آیا تھا، یہاں پر زلزلہ آیا تھا۔ یہ تاریخ نکال کر مت بتائیے، یہ اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہم کو خود کو کوشش کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔